الرحمن الرحیم وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ تُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، عمر بن عبدالعزیز نے ایک بات کہی تھی کہ اے لوگو، انما خلقتم للعبد، تم ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم مرتے نہیں ہو، تمہیں موت نہیں آتی، بل تنتقلون الی دار من دار الی دار، بلکہ تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہو۔ موت نہیں آتی تمہیں، بس ایک گھر سے تم دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو، اور جس گھر کی طرف تم منتقل ہوتے ہو وہ تمہارے بابا کا گھر ہے۔ تمہیں جنت کے لیے، ایک تو تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرا تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جنت تمہارے ابو کا گھر ہے، تمہارے بابا کا گھر ہے، اور لائق لوگ اپنے باپ کی میراث کو پاتے ہیں، نالائق لوگ اس کو کھو دیتے۔ تمہاری لیاقت کا اور تمہاری قابلیت کا اور تمہاری کامیابی کا انحصار یہ ہے کہ تم اپنے بابا کے گھر کو پالو، جس طرح تمہارے بابا نے اس گھر کو کھو کر پھر اس کو پا لیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اس وقت تمہارا یہ حال ہے کہ تم یہاں سے اٹھو گے اور گھر پہنچو گے، اور دن سارے کے منصوبے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جاؤں گا، ناشتہ کروں گا، نہاؤں گا، پھر دکان پر جاؤں گا، یہ سارے پلان گئے ہیں۔ لیکن کسی نے آپ کے راستے میں کوئی برودی سرنگ بچھا دی، کوئی گڑا ہو، اس کے اوپر ہم رنگ زمین جال بچھا دیا، اور آپ جا رہے ہوں بے خبری میں، اور کسی کو پتہ ہو کہ یہ جا رہا ہے تو یہ اس میں ہلاک ہو جائے گا، وہ آپ کو روکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ جاؤ، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، مجھے پتہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کی بات کو نہیں مانتے، آپ چل پڑتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے چل پڑتا ہے، وہ آپ کو روکتا ہے، آپ اسے گالیاں دیتے ہیں، وہ آپ کو روکتا ہے، آپ اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، وہ روکتا ہے، آپ اس کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول کا لوگوں کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے۔ یہ جس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے، ان کے لیے تڑپتا ہے، اپنے لیے نہیں تڑپتا، ان کے لیے تڑپتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے کہ اس راستے پر چلو گے ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہارا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ لیکن لوگ اس طرف بڑھتے رہتے ہیں اور بالآخر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب تباہ ہو جاتے ہیں تو پھر چیختے ہیں کہ کچھ اب کرو، پھر وقت جب چلا جاتا ہے تو وقت ہاتھ نہیں آتا۔ تو کہا یہ ہے کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ، ڈراؤ لوگوں کو، ان کو ڈراؤ، یہ راستہ ہلاکت کا راستہ ہے، جس راستے پر یہ چل رہے ہیں یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے ڈراؤ جب ان کے اوپر عذاب آئے۔ عذاب کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے آپ کو دنیا کے اندر پکڑ لے، یہ بھی اس کا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہیں۔ اور ایک عذاب کی صورت یہ ہے کہ جب موت آپ کے اوپر آئے گی تو وہ بھی تو ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے نا۔ اور پھر آخری اور حتمی عذاب قیامت کے دن انسان کے سامنے آئے گا، اس دن سے ان سب کو ڈرا کر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈراؤ ان کو اس دن سے، ترجعون، جب تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون،
اس دن ہر انسان کو اس کے کیے کی جزا سزا ملے گی اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ اللہ کا نبی ساری زندگی یہی دعوت دیتا رہتا ہے اور لوگوں کو اس سے ڈراتا رہتا ہے جی۔ تو کہا یہ ہے کہ ان کو ڈراؤ اور ان کو ڈراؤ ظلموا ربنا فیقولوا ویقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ وہ دن جس دن یہ پیش ہوں گے اس دن وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، بس تھوڑی سی مہلت ہمیں عطا کر دیجیے۔ یہ حسرت کے کلمات تقریباً ہر انسان کہے گا، یہ صرف برے لوگ نہیں کہیں گے، نیک لوگ بھی کہیں گے۔ آپ کے 24 گھنٹے گزرتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے وقت کی پلاننگ کی ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنا وقت ہے اور کتنا قیمتی وقت ہے جس کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اس کا احساس اس دن ہوگا جب آپ کا وقت ختم ہوگا۔ ہم ہیں ہی جب تک نعمتیں ہمارے پاس رہتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، جب ہم سے چلی جاتی ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ یہ کبھی آنکھیں دیکھنا بند کر دیں تو پھر پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے جی۔ اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وقت موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے۔ وقت موجود ہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے صدق کے دل سے آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ اللہ میری توبہ ہے، اللہ آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ وقت موجود ہے نا۔ جب وقت ختم ہو گیا تو یہ کلمات کہنے کا وقت بھی انسان کے پاس باقی نہیں بچے، اور اس وقت تو پھر انسان یہ کہے گا وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے نا مجھے جی، تھوڑی سی یہ مہلت دے دے، میں صدقہ بھی کروں گا، میں نیک بھی بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہتا ہے؟ بھائی کہ تھوڑی مہلت دی ہے ہم نے، بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور اس پہ ایسے ایسے تمہیں چرکے لگائے ہیں، صدمے دیے ہیں، تمہارے جگر پھٹنے کو آ گئے تھے، تمہارے دل ہل گئے تھے، لیکن تمہیں کوئی بات نہیں ہے۔ ڈرانے والے ڈراتے رہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، خدا کے نبی آتے رہے، خدا کے نبی کا دعوت لے کر بعد میں اٹھنے والے تمہارے پاس آتے رہے، تمہیں کوئی عقل ہوش نہ آئی۔ اس دن پھر انسان کہے گا یومئذ بجہنم یتذکر الانسان، جب جہنم کو دیکھ لے گا، یتذکر الانسان، انسان کی آنکھیں کھلیں گی، انا لہ الذکریٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کون سی جگہ ہے اب نصیحت حاصل کرنے کی؟ اب یہاں تو کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا جی، ہلک انی سلطانیہ، میرا اقتدار چلا گیا، ما اغنا انی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اب یہاں تو کہہ رہا ہے، اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑو ثم الجحیم صلو، اور پھر اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک۔ اب یہ باتیں کرتا ہے یہاں، اتنی ساری اس کو زندگی دی تھی، اس کو کوئی ہوش نہیں آئی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، جو تو نے حکم دیا ہے اس حکم کی بجا آوری ہوگی، اس حکم کی تعمیل ہوگی، اور نتبع الرسول، اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ یہ انسان کو اللہ پاک نے ان دو کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی پکار پر لبیک کہے اور دوسرا اس کے رسولوں کا اتباع کرے۔ یہ دونوں کام ہم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، وہ تم وہ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ جو دولت ہمیں ملی ہوئی ہے، جو عزت ہمیں ملی ہوئی ہے، جو کاروبار ہے ہمارا، جو پیسے ہیں ہمارے پاس، جو صحت ہے ہمارے پاس، جو سٹیٹس ہے ہمارے پاس، جو اقتدار ہے ہمارے پاس، اس کے اوپر کوئی زوال آنے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو قسمیں کھا کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کہاں گئی تمہاری قسمیں؟ اب بتاؤ نا کیا حال ہے تمہارا؟
ہے جی، تم وہ نہیں تھے؟ آج تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے دے، ہمیں تمہیں پہلے نہیں بتایا اور ڈرایا گیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ وقت آنے والا ہے، یہ بہت قریب آ لگا ہے اور آنے والا ہے۔ اب تو اتنے دبے پاؤں موتیں چلی آتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ سوتے ہیں صبح اٹھ نہیں سکتے، آن کی آن میں دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے چلے۔ تو اس لیے اس وقت کی مہلت کو غنیمت سمجھیے، اور جتنا وقت اپنے رب کی رضا کے لیے آپ صرف کر سکتے ہیں صرف کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔